بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، عمران خان نے آرمی چیف کو جو خط لکھا ہے اس کو لے کر نون لیگ نے ایک ہنگامہ برپا کر رکھا ہے کہ ہائے ہائے، عمران خان نے آرمی چیف سے این آر او مانگ لیا ہے. ان عقل کے اندھوں کو کون سمجھائے کہ کیا عمران خان نے انڈین آرمی چیف کو خط لکھا ہے یا اس نے افغانستان کا بارڈر کراس کر لیا ہے کہ اپنے لیے مدد مانگی ہے کہ او پاکستان کے حالات دیکھو. ایسا نہیں ہے. عمران خان کا یہ جو خط ہے یہ عین تاریخ کے آئینے میں پرکھا جائے تو رائٹ سٹیپ ہے. ان کو بہت پہلے لے جانا چاہیے تھا. دنیا میں جہاں کہیں بھی دو مخالف، دو فریقین کسی بھی سٹیج پر ایک دوسرے کو مخاطب کرنے کے لیے خط کا سہارا لیتے ہیں، اپنی ترجیحات اور اپنے مطالبات ایک دوسرے کو ایکسچینج کرتے ہیں. اور اب آپ اس کو جتنا مرضی ہے چھپائیں یا علل اعلان بیان کریں، ملک میں فوجی اسٹیبلشمنٹ، پی ٹی آئی اور عمران خان کے درمیان ایک سخت سیاسی جنگ جاری ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کا قاتل اور جو مخالف فور تصور کرتے ہیں. مت چھپائیں قوم سے، مت جھوٹ بولیں قوم سے. قوم سچ جاننا چاہتی ہے. تو جب یہ حالات ہوں تو پھر کیوں عمران خان نے غلط خط لکھا ہے؟ عمران خان نے اس خط میں کیا لکھا ہے کہ آرمی چیف صاحب، اس ملک میں کرپشن کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، آپ اس کو روک سکتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں پاور ہے. نمبر 2، آرمی چیف صاحب، اس ملک میں شفاف انتخابات ہونے چاہیے اور جو 8 فروری کو ہوئے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا، لہٰذا آپ کو عوام کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک کہا. نمبر 3، اس ملک کی عدالتیں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سفر کر رہی ہیں اور اس ملک کے جج رو رو کے دہائی دے رہے ہیں کہ ملک میں رول آف لا ختم ہو جائے گا، جوڈیشری ختم ہو جائے گی اور سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو ہوگا. کہ عمران خان نے غلط بات کی ہے. نمبر 4، عمران خان نے کہا ہے کہ یہ جو کرمنل لوگ اس وقت ملک پہ مسلط ہیں، ان کا جو مین جو آکسیجن ہے وہ جناب کی طرف سے ہے. اگر 1 منٹ کے لیے بھی ان کی سپورٹ سے آپ ہاتھ اٹھا لیں تو یہ ان کو عوام جوتے مار کے باہر پھینک دے گی. عمران خان نے کیا غلط کہا؟ عمران خان نے بالکل ٹھیک کہا. عمران خان نے کہا کہ اس ٹائم اس ملک کو اتحاد کی ضرورت ہے. دہشت گردی چاروں طرف سے بڑھ رہی ہے. تو کیا پی ٹی آئی بحیثیت جماعت، عمران خان، آرمی کو ایک مل کے رہنا، ایک دیوار بن جانا، کیا اس ملک سے نفع کا سودا ہے یا گھاٹے کا؟ کیا اس نے غداری کی ہے یا ایمانداری سے بتائیں ایک پتے کی بات کی ہے؟ عمران خان کی یہ بات بھی بالکل درست ہے. عمران خان نے اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کا ذکر نہیں کیا. اس کا لیٹر دیکھیں، اور یہ جو لیٹر ہے یہ تاریخ ساز لیٹر ہے. اس تاریخ ساز لیٹر کو یاد کرے گی تاریخ جب وقت گزر جائے گا. سن 1970 میں اس وقت کی جو سیاسی لیڈرشپ تھی، شیخ مجیب، عوامی لیگ کے جو دوسرے بڑے رہنما تھے، کیا وہ اس قسم کے لیٹر نہیں لکھتے رہے تھے؟ بالکل لکھتے رہے. سیاستدانوں کے پاس ہوتا ہی قلم اور زبان ہے جن کو استعمال کر کے وہ اپنی جو ہے رائے دیتے ہیں. لہٰذا عمران خان کا یہ جو خط ہے اس کو ایک پازیٹیو چیز لینا چاہیے. لیکن اس ملک کا جو ٹٹو میڈیا ہے، جو قلم فروش صحافی ہیں، یہ جاوید چودھری اور یہ منیر وغیرہ، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ عمران خان کا خط آرمی چیف نے پڑھنے سے انکار کر دیا. تو کیا تم لوگ اس کے بیڈ میں یا اس کے دفتر میں ٹیبل کے نیچے بیٹھے تھے جو آپ نے دیکھا؟ پورا پاکستان اور انٹرنیشنل میڈیا اس خط کو کور کر رہا ہے. آپ لوگ اس پہ لب کشائی کر رہے ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں اس کو پڑھا کسی نے نہیں. اس کو پڑھا بھی ہے اور وہ دل میں اترا بھی ہے. اب بھی وقت ہے. جنید اکبر کہتا ہے کہ ہم بڑی تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں. یہ اس سے پہلے یقین مانیے حفظ ما تقدم کے تحت ایک ایفرٹ ہے کہ ملک میں مزید آگ نہ لگے. کیا 26 نومبر کو ڈی چوک پہ لاشیں نہیں گرے؟ کیا اس فائرنگ سے ملک میں جو خلیج ہے آرم فورسز اور عوام کے درمیان نہیں بڑی ہیں؟ تو اگر خدا نخواستہ کل کو پھر احتجاج ہوتا ہے، پھر کوئی وقوع ہو جاتا ہے تو کون فائدہ اٹھائیں گے؟ اس ملک کے دشمن جو ہمارے بالکل ساتھ بیٹھے ہیں.
ان کی تو یہ خواہش ہو سکتی ہے کہ اس ملک میں امن شانتی نہ ہو. ملک میں رہنے والا جو چاہتا ہے کہ آگ جلتی رہے وہ اس ملک کا غدار ہے. لہٰذا ہم یہ امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے نبی سے کہ وہ مدد کریں گے پاکستانیوں کی، اور اس ملک میں ایک اتحاد پیدا ہوگا، کیونکہ اتحاد کے بغیر نہ جمہوریت پنپ سکتی ہے، نہ امن آ سکتا ہے، نہ ترقی ہو سکتی ہے، اور نہ ہی خوشحالی. لہٰذا عمران خان کی اس ایفرٹس کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ.